محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اللہ مالک اس پوری کائنات کا خالق ہے، جن اور انس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وہ رحمان و رحیم مولا جانتا ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کیا چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے اس نے حلال و حرام کو بھی واضح کیا۔ مسلمان کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک قیدی کی مثال دی۔ دنیا سجن المؤمن، یہ دنیا اہل ایمان کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا معنی اس کا؟ مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت، کہ قید میں انسان کی اپنی مرضی نہیں چلتی، قیدی کے خواہش کے مطابق جیلر اس کے ساتھ سلوک نہیں کرتا، وہاں پابندی ہوتی ہے، یہ کھانے کو ملے گا، اتنے بجے سورج کی روشنی میں لے جایا جائے گا، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، آپ کو پورا شیڈول جیلر کیا سمجھا دیا جاتا ہے، اسی پہ عمل ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں بندے کی اپنی مرضی نہیں ہے، جو اس کا جی چاہ رہا ہے میں یہ کروں، تو اسے پہلے دیکھنا ہوگا کہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں، مالک نے میرے لیے اس کو حلال کیا ہے یا حرام۔ اور کافر کے لیے جنت، کہ جنت میں کوئی پابندی نہیں ہوگی، جو چاہے گا انسان اس کو وہ ملے گا، اس لیے ان کے لیے کوئی حلال و حرام کی کوئی قید نہیں۔ نان مسلم ہے، کافر ہے، اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، جو مرضی کرتا پھرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جسے سیدنا نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان الحلال بین، اللہ نے حلال کو بڑا واضح کیا، حلال چیزیں بڑی واضح ہیں، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّن، اسی طرح حرام بھی اللہ نے بیان کر دیا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، دونوں واضح کر دی، اور ان دونوں کے درمیان وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٍ، ان دونوں کے درمیان، حلال و حرام کے درمیان کچھ چیزیں مشکوک ہیں، لا يعلمهن كثير من الناس، جس کی حقیقت اکثریت لوگوں کی نہیں جانتی۔ یہ امور متشابہ ہیں، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہر بندہ نہیں جانتا کہ یہ حلال میں ہے یہ حرام میں ہے، تو مومن کو درس کیا دیا گیا فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ، جو ان امور سے بچ گیا، واضح حلال کو اپنا لیا، واضح حرام سے بچ گیا، اور یہ درمیان والی جو مشکوک چیزیں ہیں اس سے اپنے دامن کو بچائے رکھا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی، دین بھی اس کا محفوظ ہو گیا اور اس کی عزت بھی محفوظ ہو گئی۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، اور جو اس قسم کے امور کو اختیار کرنے لگ جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ حرام کام میں واقع ہو جائے۔ کَالرَّاعِ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے بڑی سادہ بڑی پیاری مثال دی کہ ایک جانور کا چرانے والا بادشاہ کی چراگاہ کے کناروں پہ باہر باؤنڈری پہ اپنے جانور چلاتا ہے، یوشکو ان یرتع فی، جو بادشاہ کی چراگاہ ہے اس کی باؤنڈری پہ اپنے جانور چرانے والا، خطرہ ہے کہ اس کا جانور بادشاہ کی چراگاہ کے اندر بھی منہ مار لے، اور جب وہاں منہ مارے گا تو لازم بات ہے پھر بادشاہ اسے سزا بھی دے گا، اس کی پٹائی بھی ہو سکتی ہے، اسے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، یاد رکھو ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، باؤنڈریز ہوتی ہے۔ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، جب ہر بادشاہ کی کچھ حدود ہوتی ہیں، باؤنڈریز ہوتی ہیں، تو پھر یاد رکھو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ اللہ مالک، اس نے بھی کچھ باؤنڈریاں لگائی ہیں، اس نے بھی کچھ حدود مقرر کی ہیں،
اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی حرام کردہ چیز، جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، اس سے اپنے دامن کو بچائیے۔ پھر اس کے لیے حیلے بہانے مومن نہیں تراشتا۔ مثال دے کے سمجھا دوں، کہا جائے جی یہ چیز حرام ہے، اب شیطان دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کا نام قرآن سے دکھائیے، نشہ حرام ہے، نشے کی فلاں چیز دکھاؤ، ہے قرآن میں؟ بھائی قانون بیان ہو گیا، جو چیز نشہ دیتی ہے اس کی قلت اور کثرت حرام ہے، قانون کتاب و سنت نے سمجھا دیا۔ اب شیطان کے ان شبہات کے پیچھے چلتے ہوئے کہ اس کا نام دکھائیے اور اس کا نام دکھائیے، معنی یہ کہ دل بیمار ہو چکا ہے۔ الا وان فی الجسد مضغہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یاد رکھو جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت، اگر یہ لوتھڑا ٹھیک ہو گیا، یہ ٹکڑا ٹھیک ہو گیا، صلح الجسد کلہ، پورا جسم سلیم، پورا جسم ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جسم کا یہ ایک لوتھڑا، یہ ایک ٹکڑا اگر یہ خراب ہو گیا، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، پورا جسم کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، ایک پیس ہے ہمارے جسم کا، وہ ٹھیک ہے تو جسم ٹھیک، وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب، اور وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، یاد رکھو وہ دل ہے۔ دل ٹھیک ہے تو جسم ٹھیک ہے، دل خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے۔ پیارے بھائی، انسان کے ظاہر سے زیادہ انسان کے باطن کی اصلاح کی ضرورت ہے، ظاہری صورت سے زیادہ باطنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بظاہر کچھ چیزیں آپ نے جسم پر آپ لاگو کرو گے، ہر دیکھنے والا دیکھے گا، روکے گا، ٹوکے گا، یوں نہ کرو، یوں کرو، یوں نہ کرو۔ باپ بھی دیکھے گا بیٹے کو نشہ کر رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، بیڑی پی رہا ہے، گٹکا پی رہا ہے، تو وہ روکے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیماری میرے دل میں پیدا ہوتی ہیں، ان کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، دل پہ ایک ڈاٹ، بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے، کالا دھبا، ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے۔ اگر گناہ کرنے والا گناہ پہ گناہ کرتا جائے، یہ ڈاٹس بڑھتے جائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ دل سارا سیاہ ہو جائے گا۔ دلوں کی سیاہی، دلوں کا یہ زنگ، یہ بدنصیبی کی مہر لگ سکتی ہے اس سے۔ اور اگر ایک ڈاٹ لگا، غلطی ہوئی، بندہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ آج میں نے یہ کام غلط کیا، آج میں نے یہ جملہ غلط بولا ہے، آج میں نے یہ لقمہ غلط کھایا ہے، آج میرے سے یہ مسٹیک ہوئی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ پہ رحمت کر دے، اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ انسان فوراً اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ بلیک ڈاٹ اللہ اپنی رحمت سے ہٹا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ دل میں ایمان کا نور چمکتا ہے، اور دل جب ایمان کے نور سے جگمگاتا ہے تو وہ نور انسان کے چہرے پر، انسان کے جسم پر، انسان کی زندگی کے اندر اسے نظر آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو چیزیں شرعی طور پہ حلال ہیں اور جو حرام ہیں، ان کا حکم کتاب و سنت کے دلائل میں واضح موجود ہیں، ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی حلت کی، حلال ہونے کی صراحت نہیں ہوتی، ایسی صورت میں آپ نے ایک شاندار قانون بیان فرما دیا کہ جس کی حلت و حرمت واضح ہے، حلال کو استعمال کر لو اور حرام سے اپنے دامن کو بچا لو۔ اگر کوئی چیزیں ایسی ہے جس کا آپ کو حکم معلوم نہیں ہے، مشکوک چیزیں ہیں، اور اندیشہ ہے کہ اگر آپ نے یہ استعمال شروع کر دی تو آہستہ 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 انسان پھر گناہ اور حرام کی وادی میں گرے گا، یاد رکھیے شیطان کبھی بھی پہلے ہی جملے میں آپ کو اینڈ تک نہیں لے کے جاتا، وہ سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کیا حکم دیا ہمیں کہ خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم، اس کے فٹ پرنٹ، اس کی پلاننگ، اس کے خطوات، اس میں نہ چلو۔ یہ نہیں کہ شیطان نہیں، اس کے پہلے وہ ایک چیز سکھائے گا، آپ نے یہ کر لی، پھر یہ کروائے گا، پھر یہ کر لی۔ مثال دیکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، فرائض پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سنتیں ہیں، نوافل ہیں۔ آپ دیکھیں اکثر لوگ جو نوافل میں زیادہ سستی کا اظہار کرتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد وہ سنتوں میں سستی شروع کر دیں گے۔ شیطان نے تو نہیں بیٹھنا نا،
اس نے تو انگلی لگائے رکھنی، اب یہ کر، اب یہ کر، اب یہ کر، اور جب سنتوں میں انسان سست ہو جائے، ابھی فرض پڑے اور نکل لیا، تو شیطان کا وار جاری ہے، پھر وہ اسے فرائض کے اندر بھی گرانا شروع کر دے گا، اس کی اہمیت کم کرے گا، اس کی چلو ٹھیک ہے ابھی اذان ہی ہوئی ہے نا، تو ابھی تو 20 منٹ ہے نا، پتہ تو یہ لگے گا کہ وہ تشہد میں آخری میں جا کر ملا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے جا کے شامل ہوا ہے۔ تو خطوات جو ہیں اس سے اپنے دامن کو بچائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا شاندار قانون سمجھا دیا کہ جو چیزیں مشکوک ہے، جن کا تمہیں علم نہیں ہے، اس سے اپنے دامن کو بچا۔ اور یہی طرز عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی تھا۔ آپ کو کہیں سے کوئی کھجور مل جاتی اور آپ اس کی بھوک محسوس کر رہے ہیں تو کیا کہتے؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ صدقے کی نہیں ہے تو میں کھا لیتا۔ اب کھجور موجود ہے لیکن مشکوک ہے، کسی نے ہدیہ نہیں دیا، گری پڑی ہے، ہو سکتا ہے زکوٰۃ کی ہو سکتا ہے صدقے کی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر صدقہ جائز نہیں ہے، اس لیے چیز موجود ہے سامنے، اس کا حکم واضح نہیں ہے۔ چیز موجود ہے، حکم واضح نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کیسی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ کے رسول کی احادیث ہمیں ہر قدم پہ ہمارے ایمان اور عقیدے کو درست کرتی ہے۔ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ کھجور اگر مجھے پتا ہو کہ صدقے کی نہیں ہے تو میں کھا لیتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن کے ساتھ، اور سیدنا حسن کو ایک کھجور نظر آئی، آپ نے اٹھائی اور اپنے بچے ہیں چھوٹے ہیں اٹھا کے منہ میں ڈال لی، تو اللہ کے وسلم نے منہ میں انگلی ڈال کر اس کھجور کو نکال لیا کہ بیٹا کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، اور صدقہ آل محمد پہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ایک لمحے کے لیے رکی اس حدیث پہ۔ جن بھائیوں کا یہ عقیدہ کسی نے بنا دیا ہے کہ جتنے انبیاء ہوتے ہیں سب کو علم غیب ہوتا ہے، سب جانتے ہیں، غیب ان کے سامنے بالکل اپنے انگوٹھے میں ہر چیز دیکھتے ہیں، قیامت تک کی خبریں دیتے ہیں، جنت جہنم کی خبریں دیتے ہیں، تو انبیاء کو تو وحی کی ضرورت نہیں ہوتی، بس وہ کاغذی کارروائی کے لیے جبریل آیا کرتے تھے، ورنہ نبی کو ما کان و ما یکون، جو ہو گیا اور جو قیامت تک ہونا ہے سب کا علم دے دیا گیا۔ تو حسن کے منہ سے کھجور کیوں نکالی؟ سامنے پڑی ہوئی کھجور کو کیوں نہیں کھایا؟ اگر علم غیب ہے نبی کو تو وہ کھجور کھا لینی چاہیے، آپ کو پتا ہے کہ زکوٰۃ کی ہے یا نہیں، ہدیہ ہے یا کس صورت میں ہے۔ سیدنا حسن نے جو اپنی منہ میں ڈالی، آپ نے انگلی ڈال کے اس کھجور کو نکال لیا۔ اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو کہتے بیٹا کھا لے، کوئی بات نہیں ہے، عام کھجور زکوٰۃ کی نہیں ہے، صدقے کی نہیں ہے، آپ نکال رہے ہیں کہ بیٹا مجھے ڈر ہے کہیں یہ صدقے کی نہ ہو۔ تو غیب کا علم انبیاء کو وہ اللہ کے پاس ہے۔ اچھا پھر شبہ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے جی آپ کہتے ہیں اللہ کے پاس ہے، مان لیتے ہیں، وہ جو قیامت سے پہلے کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ جو قیامت کی خبریں آپ نے دی، وہ جو جنت کی خبریں آپ نے دی، وہ جو جہنم کی خبریں آپ نے دی، وہ جو دجال کے بارے میں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا، تو وہ پھر کیا ہے اگر غیب کی خبر نہیں تھی؟ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی وحی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی اپنی مرضی سے تو بولتے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ اللہ کے فرشتہ آ جاتا ہے، وحی آ جاتی ہے، اللہ بتا دیتا ہے تو نبی کو علم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ نہ بتائے، وحی نہ آئے، تو یہودیوں نے سوالات کیے تھے، آپ نے کہا تھا کل جواب دوں گا، تو آپ نے تو اسی بنیاد پر کہا تھا نا کہ کل تک کوئی وحی آ جائے گی، خبر آ جائے گی، لیکن خبر نہیں آئی، اور یہودی بار بار دہرا رہے اپنے سوالوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں۔ اور جب وحی آئی تو اللہ نے کیا کہا کہ کبھی کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں کل کروں گا، انشاءاللہ کہہ کے، اگر اللہ چاہے گا۔ تو نبی نے جو کچھ خبر دیا وہ اللہ کی وحی کے مطابق دیا، وہ وحی کی بنیاد پہ دیا۔ اور اگر وحی نہیں آئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا عہدہ جو اٹھا کے سواری پہ رکھ دیا گیا، قافلہ روانہ ہو گیا، سیدہ اس میں موجود نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو آپ اور میں اپنی بیوی کو کہیں صحرا میں چھوڑ کے نہیں جائیں گے، آقا علیہ السلام کیسے چھوڑ کے چلے گئے؟ یہ ہے غیب کی خبر، اللہ بتا دے تو نبی کو پتہ لگتا ہے۔ اسی لیے ہم دوسرا سبق جو اپنے بھائیوں کو بڑی شدت سے پڑھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیارے بھائی، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جس پر اللہ کی وحی اترتی ہے، نبی کے علاوہ کسی اور پہ وحی نہیں اترتی۔ معصوم عن الخطا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ جب کوئی اور نہیں ہے تو پھر ہر بات، ہر جملہ، ہر قول، ہر چیز اگر لینی ہے وہ ہم نے صرف محمد الرسول اللہ سے لینی ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے علاوہ کسی اور شخصیت کی یہ شان نہیں. وہ کتنے بڑے بزرگ ہو، وہ کتنے بڑے امام ہو، وہ کتنے بڑے حضرت ہو، وہ کتنے بڑے محدث ہو، وہ کتنے بڑے مفسر ہو، وہ کتنے بڑے، جو مرضی ان کا مقام ہو، ان کی ہر بات میرے لیے، آپ کے لیے فائنل اتھارٹی نہیں ہے. کیوں؟ ان پہ وحی کا نزول نہیں ہوتا، ان سے خطا کا امکان ہے. صرف فاطمہ کے بابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جن سے کوئی خطا کا امکان نہیں ہے. وہ معصوم ہیں، اللہ کی نگہبانی میں ہیں، اور جب دین کی بات بتاتے ہیں تو وہ اللہ کی وحی کی بنیاد پہ بتاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، جس طرح خود بچتے رہے. اپنے نواسے سیدنا حسن کو بچایا، اور پھر مثال کتنی پیاری دی کہ بادشاہ کی چراگاہ کے قریب اگر تم بکریاں چراؤ گے تو ڈر ہے اس میں تمہارا جانور منہ مارے اور تمہیں سزا ملے. تو اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان حرام کردہ کاموں سے ہمیشہ دور رہا کرو، کیونکہ جو اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کرے گا تو پھر اللہ اس سے ناراض ہوگا. اور سب سے بڑی چیز جو اللہ کی دی ہوئی اس شریعت میں ہمارے لیے، ہمارے اوپر حرام ہے، وہ اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں کسی اور کو شریک بنانا ہے. پیارے بھائی، یہ چیز معاف نہیں ہوگی. انسان کی شان، مقام، عزت، مرتبہ کتنا ہی اعلیٰ ہو، ارے بھائی ابراہیم خلیل اللہ کے بابا کو ان کی آنکھ کے سامنے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. ابراہیم خلیل اللہ اپنے بابا کو بچا نہیں سکیں گے. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکیں گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو بچا نہیں سکیں گے. جب آپ پر وحی آئی تھی کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ تو آپ نے ڈراتے ہوئے کیا کہا تھا؟ اے میری پھوپھی صفیہ، اے میرے چچا حمزہ، اے میری بیٹی فاطمہ، اپنے رشتہ داروں کے نام لے کر اے قریشیو اپنی اپنی جانوں کو جہنم سے بچا لو. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہارے مقابلے میں، تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. بیٹی سے لاڈ تھا، کہا بیٹی مانگ لے جو مانگنا ہے، بابا سے جو مانگنا ہے مانگ لے، بابا تجھے اپنے مال میں سے جو مانگے گی عطا کر دے گا، لیکن عمل کرنا. اعملی یا بنتی، بیٹی عمل کرنا. اگر اللہ نے پکڑ لیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو چھڑا نہ سکیں گے. وہ جو جس کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ جو دنیا کی عورتوں کی سرداج ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، لیکن قانون بیان کر رہے ہیں. یہ سنانا فاطمہ کو مقصود تھا یا پوری امت کو درس دینا مقصود تھا کہ اگر فاطمہ الزہرا بھی پکڑی گئی قیامت کے دن تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا نہ سکیں گے تو کوئی اور کسی کو چھڑا سکے گا؟ یہ جھوٹی قصے اور کہانی ہے مولویوں نے گڑھ لی. جہنم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، غوث پاک سے دیکھا نہیں جائے گا. جہنم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، فلاں بابا جی سے دیکھا نہیں جائے گا، فلاں پیر جی بچا لیں گے، فلاں حضرت جی بچا لیں گے، فلاں شیخ جی بچا لیں گے. یہاں کائنات کی افضل ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا کے پیر، فقیر، ولی، باپ بزرگ میرے آقا کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے، اور آپ کہہ رہے ہیں چچا عمل کرنا، بیٹی عمل کرنا. تو بھائی اپنے عقیدوں کی اصلاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو سن کے کیجئے، عمل کیجئے، اپنے اعمال پہ خود توجہ دیجئے. ان پیروں، فقیروں، بابوں، حضرتوں کے چکروں میں نہ آئیں کہ جی کوئی بات نہیں ساڑا تو اڈی کنڈ تے ہاتھ ہے، جی کرو جو کرنا ہے کرو. پیر شف سرکار کے پاس جائیں گے تو وہ شف کر کے 4-5 پھونکے ماریں گے اور ہمارے بیڑا جو غرق کیا ہوا جادوگروں نے سارا ٹھیک ہو جائے گا. یہ سب سے بڑا بیڑا غرق کرنے والا ہے، یہ ایمان کا بیڑا غرق کرنے والا ہے. یہ شوبدہ باز ہیں، یہ ڈرامے باز ہیں. 4 پھونکے ماری منہ سے کیلے نکل آئی، 4 پھونکے ماری منہ سے موتی نکل آئے، کسی کی آنکھ سے موتی نکل آئے، کسی کی آنکھ سے زنجیریں نکل آئی. سبحان اللہ. یہ ہمارے جیسا انسان، اور اس کے دیکھ کر دنیا کیسے گمراہ ہوتی ہے. جب دجال اپنے فتنے لے کر آئے گا تو کیسے دنیا بچے گی؟ وہ جو کہہ دے مان لیا. میں 18 سال سے نہیں سویا. سبحان اللہ. محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں اور پھر اپنے صحابہ میں سے ڈیوٹی لگاتے ہیں. کون ہے جو ہمیں فجر کے لیے اٹھائے گا؟
بلال نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں انجام دوں گا. بلال بھی بیٹھ گئے, باقی سارے صحابہ اور آقا علیہ السلام سو گئے تو بلال بھی سو گئے. حدیث کے لفظ ہیں سورج نکلا, سورج کی کرنیں میرے آقا علیہ السلام کے مبارک چہرے پہ پڑی تو آپ نے کہا بلال کہاں ہے؟ اب بلال نے عذر کیا پیش کیا؟ جو چیز آپ پہ غالب آ گئی تھی وہی مجھ پہ غالب آ گئی. ہمارے قوال والوں نے کیا سمجھا؟ قوالیوں والوں نے قدرت خدا کی دیکھو, مطلق سحر نہ ہوئی جب تک بلال نے اذان نہیں دی. بلال نے اذان نہیں دی, سورج رکا رہا, لوگ نیندیں پوری کر کے اٹھ رہے ہیں, دیکھنے سورج نہیں نکل رہا. کیوں نہیں نکل رہا؟ ٹینشن ہوئی, پتہ لگا او ہو بلال نے ابھی تک اذان نہیں دی, سورج انتظار کر رہا ہے, بلال اذان دے گا تو میں باہر نکلوں گا. قصے اور کہانیاں ہیں. ہر مسئلے میں تحقیق کرنے والوں, ایمان سب سے بڑی دولت ہے. ایمان ہے تو جنت ہے, ایمان نہیں ہے تو جنت. ابو طالب نے میرے پیارے نبی کی کتنی خدمت کی, کتنا ساتھ نبھایا, اس ایمان کی دولت سے محروم رہے تو جنت سے محروم ہو گئے. تو بھائی میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ ایمان ہے تو جنت ہے. جب ایمان اتنی قیمتی دولت ہے تو اس ایمان کو تلاش کیجئے, قرآن کو ترجمے سے پڑھیے, ہمارے جملوں کو یاد کیجئے. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں قرآن کو خود اپنی زبان میں اپنی آنکھوں سے اس کی ٹرانسلیشن کو پڑھیے. اچھا یہ کون کہے گا قرآن پڑھو؟ جس کے پاس سودا سچا ہوگا, جس نے کوئی دو نمبری نہیں کرنی ہوگی, جس نے ڈنڈی نہیں مارنی ہوگی, جس نے اپنی عبادت لوگوں سے نہیں کروانی ہوگی, وہ کہے گا قرآن پڑھو, اللہ سے جڑ جاؤ. اور جنہوں نے اپنے دھندے چلانے ہیں کہ قرآن ترجمے نہ پڑھے جو گمراہ ہو جلسو, یہ تو خاص 4 5 10 بزرگوں نے سمجھا, بس باقی ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. تمہارا یہ جملہ کتنا ظالمانہ ہے. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کی لذت کرتا ہوں. 5ویں کلاس کے بچے کو میٹرک کی انگلش استاد کہے تیری یہ بک ہے, اس پہ سے تیرا امتحان ہوگا, اور اس کی ذہنی صلاحیت کہاں ہے؟ 5th پہ کھڑا ہے. کتاب کون سی بل کی؟ 10th کی, اور پھر وہ فیل بھی ہو گیا. یہ استاد ظالم ہے یا نہیں؟ اس کی عقل اس مطابق تھی ہی نہیں, چیز ہی اتنی اوکھی تھی جو بیچارہ پڑھ ہی نہیں سکتا تھا. سبحان اللہ. اس قرآن کی بنیاد پہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. اور قرآن کے بارے بھی لوگوں کو یہ پٹی پڑھا دو, قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, عربی پڑھتے رہنا, ترجمہ نہ پڑھنا, ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. نہیں پیارے بھائی, حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تو ان کے دھندے بند ہوں گے. وہ اپنے دھندے بچانے کے لیے, دہاڑی بچانے کے لیے, پیٹ کی جہنم کا ایندھن بچانے کے لیے وہ آپ کو روکتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھو, قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. دل سینے کے اندر یہ وہ لوتھڑا ہے جس کے بہتری ہونے سے جسم میں بہتری آئے گی, کیونکہ یہاں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ان بیماریوں سے اپنے دامن کو بچائیے. آپ کے افکارات, آپ کے خیالات. حسد کہاں پیدا ہوتا ہے؟ حسد کے جذبات جو دل میں پلانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پھر یہ دل دماغ کو حکم دیتا ہے, دماغ جسم کو حکم دیتا ہے, بندہ پھر پہلے دل میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں نا, نے کام نہیں ٹھیک کیا, اور معاملہ دل کی سوچوں سے چلتا ہے اور قتل و غارت تک پہنچ جاتا ہے. تو اس دل کو ٹھیک کیجئے. یہ حسد, یہ کینہ, یہ بغض, یہ عداوت, یہ نفرت, سبحان اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی جب لیٹتے تھے تو لیٹتے ہوئے سارے مسلمانوں کو معاف کر کے لیٹتے تھے. مجھ پہ کسی نے کوئی ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, کسی نے کوئی جو کچھ بھی کیا ہے, میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. دل کو اس طرح پاک کر کے لیٹتے تھے. اور جو اس طرح دلوں کو اپنا پاک کر لیتا ہے, پھر اس کا ٹھکانہ رب کی جنت بن جاتی ہے. اللہ کے لیے معاف کرنا, اللہ کے لیے محبت کرنا, اللہ کے لیے پیار کرنا, یہ اس دل کے نور میں اضافے کا سبب ہے. اور نفرتیں, بغض, عداوتیں, حسد, کینہ اس دل کو خراب کرنے والا اور برباد کرنے والا عمل ہے. یہ حسد کا ایک مختصر سا علاج ہے. اگر وہ علاج میں اور آپ اپنا لیں تو ہم حسد کی بیماری سے بچ جائیں گے. یہ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. علاج کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائیے اور ہمیشہ دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھیے. آپ کے پاس جو نعمت ہے نا اس کو دیکھیے, جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے اپنے آپ دل میں شکر آئے گا, اس کا حسد نہیں آئے گا.
آپ کو اللہ نے موٹر سائیکل دیا ہے، سائیکل والے کو دیکھو، آپ کو سائیکل دی ہے، بغیر سائیکل والے کو دیکھو، آپ کو سائیکل بھی نہیں ملی ہوئی، 2 پاؤں تو ہیں نا، جن کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں ان کو دیکھو۔ جب یہ میں دیکھوں گا تو میرے دل میں اللہ تیرا شکر ہے، تو نے 2 پاؤں سلامت رکھے، اپنے قدموں پر کھڑا ہوں، اپنے قدموں پہ چل کے جا رہا ہوں۔ یہ دل کے اندر خرابی ہو، 2 کام کر لیا کرو، قبرستان کا چکر لگا لیا کرو، ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ لیا کرو، یا ہسپتال میں پڑے ہوئے مریضوں کو جا کے دیکھ لیا کرو۔ 6 مہینے سے فریکچر ہوا ہے، پلستر چڑھا ہوا ہے، ہسپتال کے بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، اپنی طہارت بھی اپنے اختیار میں نہیں رہی ہے، ٹانگیں بندھی ہوئی ہیں، تو اللہ کا شکر کرو کہ میری ٹانگیں تو سلامت ہے۔ اچھا، جب یہ اس قانون کو چھوڑ کر میں شیطان کے بھی، اچھا میں آج سائیکلوں سے پھرنا ہے، گڈی بھی کٹا کی دی ہے، یہ کی پہ کرتا ہے، یہ کتوں پہ کو ڈاکہ پہ مارتا ہے۔ اب دل میں جذبات آئے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہے ہیں، اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ اچھا کو ٹول لگاتے ہیں، کو پتہ کرو یار یہ کی پہ کرتا ہے، کہ انیری بھائی یہ جو تم گراں آتا ہے بڑی بڑی انگوٹھیاں، اور سوچ شروع ہوگی، پلاننگ شروع ہوگی۔ دل کے جذبات تھے، اب پلاننگ، اب ٹول لگ رہی ہے، اب جاسوسی ہو رہی ہے، جاسوسی ہونے کے بعد 4 بندوں کے اندر بیٹھ کے غیبتیں شروع ہو رہی ہیں۔ یہ دل کی بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو مسکین کون ہے؟ مسکین کون ہے؟ کہا معلوم درہم جس کے پاس نہ ہو مسکین ہے؟ کہا نہیں، مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا۔ قیامت کے دن آئے، کسی کو مارا ہے، کسی کا مال چھینا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کو کوئی تکلیف، کسی کو کوئی تکلیف دی ہے، اب یہ نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، اور مظلوم بھی سارے اکٹھے ہو کے آئیں گے۔ اللہ آج تو فیصلے کا دن ہے نا، عدل کا دن ہے، اور میرا اللہ کیسا عدل فرمائے گا؟ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا، حالانکہ جانوروں کا کوئی حساب کتاب جنت جہنم جانوروں کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ اللہ اس کو بھی پیدا کرے گا، اس کو سینگ دیے جائیں گے، وہ اپنا بدلہ لے گی، پھر مٹی ہو جائیں گے۔ یہ ہے عدل میرے مولا کا، یہ ہے فیصلے میرے اللہ کے۔ اور وہاں مظلوم آئیں گے ظالم کا دامن پکڑے ہوئے، اس نے مارا تھا، اس نے زمین چھینی تھی، اس نے بہنوں کی زمینیں چھینتے ہیں نہیں، بہنوں کو شادیوں سے محروم رکھتے ہیں یا نہیں؟ کیوں؟ شادی ہو گئی تو جائیداد کے اندر حصے دار بن جائے گا، بہنوں ہی ہمارا زمین میں سے حصہ مانگے گا۔ یہ زمین ماں کے پیٹ سے لے کر آیا تھا یا تجھے اللہ نے دی تھی؟ جس اللہ نے تجھے زمین دی تھی، تیری بہن کا حق بھی تو اسی اللہ نے رکھا ہے۔ دے اللہ ان سے بدلہ لے کے دے، اللہ کہے گا دو، اس کو اس کا مال چھینا تھا دو، اس کو تھپڑ مارا تھا دو بدلہ، اس کے ساتھ ظلم کیا تھا دو بدلہ۔ اللہ کہاں سے دے؟ مال و متاع تو دنیا میں رہ گیا۔ کہ نمازیں تو نے پڑھی، نیکیاں تو نے کی، تیری نیکیوں کا اجر ان کو ملے گا۔ کچھ بدنصیب ایسے ہوں گے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلوم ابھی کھڑے ہوں گے، اب ان کو بھی دے بدلہ۔ اللہ ان کو کہاں سے دوں؟ ختم ہو گیا۔ کرنسی وہاں پر پیسوں کی، ڈالر کی، ریال کی تو نہیں چلنی، نیکی کی کرنسی چلنی ہے، وہ کرنسی ختم ہو گئی۔ فرمایا ان مظلوموں نے جو گناہ کیے اس کو تیرے اوپر لاد دیا جائے گا تیرے ظلم کے مطابق۔ یہ مظلوم گناہوں سے صاف ہو کر جنت میں جا رہے ہیں، یہ مسکین نیکیاں بٹوا کر گناہ اٹھا کر جہنم میں جا رہا ہے۔ اس ساری بیماریوں کے پیچھے کیا ہے؟ دل کے اندر آئے ہوئے برے خیالات، برے جذبات۔ اسی لیے مالک ہمیں حکم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ آپ کی زبان کا کوئی جملہ آپ کو مجبور کر رہے ہیں دل کے جذبات میں اس شخص کو گالی دوں، میں اس کو کچھ دو بری سناؤں، تو اللہ سے ڈرو۔ یہ جو کہہ رہے ہو لکھا جا رہا ہے، جو بول رہے ہو لکھا جا رہا ہے، جو کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے۔ آپ کر کے بھول جاؤ گے، وہاں یہ ریکارڈ آپ کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، لوگ تو کر کے بھول گئے، ہم تو کر کے بھول گئے، اور وہاں پوری ڈائری پیش ہو جائے گی، یوں کیا تھا، یوں کیا تھا، یوں کیا تھا۔ اللہ سے ڈر جائیے، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے کہ اللہ مجھے پکڑ سکتا ہے، اللہ مجھے سزا دے سکتا ہے۔ کسی نے اللہ والے سے کہا کوئی نصیحت کرو، میں بڑے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ کہا اچھا، اگر گناہ کرنے کا ارادہ بنے، گناہ کرنے کا ارادہ بنے تو اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر رہنا چھوڑ دے، کہیں اور نکل جاؤ۔ کہا کہاں نکل جاؤں؟ نکل ہی نہیں سکتا۔
کہا اللہ کی دی ہوئی چھت اور اس کی زمین استعمال کرتا ہے پھر اس کی بغاوت کرتا ہے؟ کہا کچھ اور بھی کہو۔ کہا اللہ کی نافرمانی کو دل چاہے تو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھانا چھوڑ دے۔ کہا کھانا چھوڑ دوں گا تو مر جاؤں گا۔ کہا اللہ کے دیے ہوئے اس گھر میں رہ رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئے دسترخوان سے کھانے کھا رہا ہے، پھر بھی اس کو ناراض کر رہا ہے۔ کہا کچھ اور بتاؤ، دل کو کچھ اور نصیحت کرو۔ کہا اگر اللہ کو ناراض کرنے کا ارادہ بنے تو وہاں جا کر جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ کہا سبحان اللہ، ایسی بھی کوئی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کہا سبحان اللہ، کیسا تیرا دل ہے، تو اللہ کے گھر میں ہے، اللہ کی دی ہوئی چھت اور زمین کے اوپر چل رہا ہے اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھا رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، پھر بھی گناہ کی دلدل میں ہے۔ کہا اچھا کچھ اور بتاؤ۔ کہ جب فرشتے آئیں اور موت کے لیے تجھے اٹھانے کی تیاری ہو جائے تو ان سے ہاتھ چھڑوانا اور کہنا جاؤ، مجھے نہیں ابھی مرنا، ابھی میرا ارادہ مرنے کا نہیں ہے۔ کہ سبحان اللہ، ایسا کون کر سکتا ہے؟ موت سے کون بچ سکتا ہے؟ کہ یہ سب کچھ جانتے ہو اور پھر بھی اللہ کو ناراض کرتے ہو۔ کہ کچھ اور بتاؤ۔ کہا جب قیامت کے دن فیصلہ ہو اسے لے جاؤ، خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، ڈالو اس کو جہنم کے اندر، تو ہاتھ چھڑا کے بھاگ کے جنت میں چلے جانا۔ کہا سبحان اللہ، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ کہ اللہ کے گھر میں رہتا ہے، اللہ کا دیا ہوا کھاتا ہے، وہ تجھے دیکھ بھی رہا ہے، وہ جب تجھے پکڑے گا تو جان بھی نہیں چھڑا سکتا، وہ اگر جہنم میں بھیجے گا تو بچ بھی نہیں سکتا، یہ سب کچھ جان کے پھر گناہ کے دلدل میں ہے۔ کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا نسخہ عطا فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو باتیں تجھے شک میں ڈالتی ہیں اس کو چھوڑ دے، اور جو شک میں نہ ڈالے اس کو اختیار کر، جو مشکوک چیز ہے اس سے دور ہو جا، اور جو تجھے یقین ہے کہ یہ حلال ہے، تجھے یقین ہے یہ درست ہے۔ اب تو یقین کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا نا بعض لوگوں کا۔ کئی لوگوں کے فون آئیں گے، جی وہ ہم یورپ میں ہیں، فلاں ہوٹل میں کام کرتے ہیں، یہاں سور پکایا جاتا ہے اور شراب بھی ٹیبل پہ رکھی جاتی ہے، اور ہم کوئی اور جاب تو ملی نہیں، اب یہی جاب ملی ہے تو مولوی صاحب کر لیں، خیر صلی اللہ ہے۔ آپ کو کہا کس نے تھا کہ کفار کے ملک میں جا کر بیٹھو؟ دنیا کے 4 ٹکڑوں کے لیے گئے اور دنیا کی 4 دن کی رنگینی کے لیے گئے، پیپلز کالونی سے اٹھ کر ماڈل ٹاؤن میں کوٹھی بنانے کے چکر میں گئے، دنیا بہتر کرنے کے لیے گئے، اور خالق و مالک کے قوانین کو توڑنا شروع کر دو تو قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرماتے التقوی ہاہنا، یہاں ہے تقوی، تقوی کا یہ مقام ہے، اللہ کا ڈر میرے دل میں کتنا ہے میں اتنا ہی متقی ہوں، اور جتنا میں اس سے آزاد ہوتا ہوں اتنا ہی پھر میں بربادی کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ دل میرا بتا دے گا یہ حرام کام ہے، یہ دل مجھے سمجھا دے گا۔ اس لیے کہتا نا مولوی سے پوچھنے سے پہلے اندر والے مولوی کو پوچھو، یہ جو مولوی بیٹھا ہے اس سے پوچھو۔ آپ کے اور میرے جس کام پہ ہمیں یہ ڈر ہو جائے کہ اگر پبلک کو پتہ لگ گیا لوگ ناراض ہو جائیں گے، برا کہیں گے، یہ گناہ ہے۔ گناہ کی سادہ سی ڈیفینیشن، اگر کسی کو پتہ لگ گیا میں چھپ کے یہ کرتا ہوں تو یہ تو میری بےزتی ہو جائے گی، مطلب پھر آپ گناہ کر رہے ہیں۔ اور اگر دل کہے گا نہیں پبلک کو پتہ بھی لگ جائے تو میں بالکل ٹھیک کام کر رہا ہوں، تو اس میں پھر اب آپ خیر پہ ہو۔ تو دل تقوی کا مقام ہے، اس دل کو صاف کریں گے ہمارے تقوی میں اضافہ ہوگا، اللہ کا خوف بڑھے گا۔ اور اگر اس دل کے اندر یہی بیماریاں باقی رہیں تو یہ بیماری انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، اللہ ہمیں زندہ رکھے ہم اللہ کی توحید کو ماننے والے، توحید کو عام کرنے والے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، آپ کے ختم نبوت کے عقیدے کا پہرا دینے والے، صحابہ سے پیار کرنے والے، صحابہ کی عظمتوں پر پہرے دینے والے، اہل بیت سے پیار کرنے والے، اہل بیت کی عظمتوں پر پہرے دینے والے بن کر زندہ رہیں۔ کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، یہ جملہ اپنے دل سے کھرچ کے کچرے کی ٹوکری میں پھینک دو، لوگ کیا کہیں گے، یہ ہمارا جملہ نہیں ہے، یہ شیطان کا جملہ ہے۔ ہمارا ایک ہی جملہ ہے، قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، حوض کوثر پہ آقا کے سامنے پیش ہوں گا،
پیارے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میرے نبی کی بیویوں کو گالی دی جائے، میرے نبی کے صحابہ کو گالیاں دی جائے، میرے نبی کے اہل بیت کو گالیاں دی جائے، اور میں لمبی چادر تان کے سو جاؤں کہ روزی روٹی تو ٹھیک لگی ہوئی ہے نا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ اگر میں نے شرک کے سامنے، اگر میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی عقیدے کو تار تار کرنے والوں کے سامنے، صحابہ کی عظمت کے خلاف بکواس کرنے والوں کے سامنے، اہل بیت کی عظمت کے خلاف بھونکنے والوں کے سامنے کھڑے ہو کر ڈھال نہیں بنا، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ جس اللہ نے مجھے مال دیا تھا، جان دی تھی، عزت دی تھی، قوت دی تھی، میری قلم میں طاقت تھی، میری زبان میں طاقت تھی، میرے پاس صلاحیتیں تھی، اور یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا تھا، لیکن میں نے اس کو اللہ کے دین کے سر بلندی کے لیے خرچ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھ لیا جوانی کہاں گزار کے آیا؟ پوچھے گا نا، 4 سوال ہوں گے نا، زندگی کہاں گزار کر آیا؟ 24 گھنٹے 60 70 80 سال میں نے دنیا میں گزار دی، یا تو میرے دین کے لیے کچھ کر کے آیا؟ پھر اس زندگی میں جوانی کے ایام، اکثریت میرے سامنے جوانوں کی بیٹھی ہے، اس زندگی میں جوانی کے ایام بڑے قیمتی ہیں۔ میں نے قرآن ترجمے سے پڑھا، میں نے کسی کو قرآن ترجمے سے پڑھایا، میں نے دین پہ عمل کیا، میں نے کسی کو اس دین کی طرف دعوت دی، یہ جوانی کہاں گزار کر آئے؟ مال کہاں سے کمایا؟ مال کہاں پہ لگا کے آئے؟ بھائی یہ سوال ہونے ہیں۔ اللہ ہم سے اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جن جن تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، اہل ایمان کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، بغیر حساب و کتاب اور بغیر عذاب اور عقاب کے اپنے فضل سے جنت الفردوس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔